قرآن حکیم میں سورہ الحجرات کے اندر یہ بات ڈیفائن کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قالت الاعراب، یہ جو بدو لوگ ہیں نا، بدو گاؤں کے رہنے والے، جن تک ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیغام نہیں پہنچا، تو قالت الاعراب، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان لے کے نہیں آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام قبول کیا، ہم نے ابھی ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِنَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر تم نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، تسبیح کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی ہے جس کے اندر یہ بہت بڑی بحث ہے کہ ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہے اسلام، کلمہ پڑھ لیا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مسلمان ہو گئے، تو اسلام تو قبول کر لیا، یہ تو ہمارا قانونی سٹیٹس ہے۔ ایک ہے ایمان، ایمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں فیصلہ اسلام پر ہے۔ آدمی اپنی بیٹی کا، بیٹے کا رشتہ اسی گھر سے کرتا ہے جس میں اسلام ہو، ظاہری طور پہ لکھا ہوا ہو۔ دنیا میں دو بھائی ہیں، والد فوت ہو گیا، دونوں کو کتنا ہے؟ برابر حصہ ملے گا نا۔ ہاں جی، ایک بھائی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کے بھائی تھے، دونوں کو باپ کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملا ہے؟ برابر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھائی کے ساتھ کتنا حصہ ملا ہے؟ برابر۔ یہ دنیا میں اسلام ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کا نام میں لکھتے ہیں اسلام، مسلمان، یہ وہ وراثت کا حصہ فلاں، یہ نکاح، طلاق وغیرہ۔ آخرت اسلام سے ڈیسائیڈ نہیں ہے، آخرت میں اس اسلام کو نہیں، ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ شراب پیتا ہے، لا یشرب الشارب حین یشرب فہو مومن، جو بندہ شراب پی رہا ہے، جب تک شراب پی رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، شراب میں، چوری میں، تو ایمان اس سے نکل کے اس کے سر پہ چکر لگانے لگتا ہے، اس میں اس وقت ایمان نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر موت آ جائے نا تو بغیر ایمان کے موت آئے گی، اس ٹائم پہ موت آ گئی بغیر ایمان کے موت، ایمان اس کے اندر تھا ہی نہیں، بندہ مر گیا۔ تو آخرت کے فیصلے اس دنیاوی اسلام پہ نہیں ہیں، ایمان پر ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو شفاعت والی حدیث ہے کہ دنیا جہنم میں جل رہی ہوگی مسلمان، اور ان کی شفاعت کی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور لوگ بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ اس وقت جن کی شفاعت کی جائے گی وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم میں۔ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا، کہا جائے گا اچھا لے آؤ جا کے اس بندے کو بھی لے آؤ جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، اس کو بھی لے آؤ جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، اس کو بھی لے آؤ جس کے سینے میں، آخری کیا بات کہی جائے گی؟ اس کو لے آؤ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، اس کو بھی لے آؤ۔ تو رائی کا دانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت نبی آئے ہیں، اور ان کے ساتھ حواری اور اصحاب ہوا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے نبی کی بات مانتے تھے، یعنی کہ یقتدون بامرہ، اللہ کے رسول کا حکم مانا کرتے تھے، وہ ان پر ایمان لاتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ آ گئے، وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا تفعلون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے ہی نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کام کرتے تھے، ایسی باتیں شروع کر دیتے تھے۔ پھر کیا اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، جس نے ان کے خلاف طاقت سے جہاد کیا نا، ایسے لوگوں کے خلاف، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، جس نے زبان سے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، جس نے دل سے ان کے خلاف نفرت رکھی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔
آگے جو جملہ میں سنانا چاہتا تھا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے نیچے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک گناہ آپ دیکھتے ہیں، گناہ دنیا میں گناہ ہوتا ہے نا، ایمان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے ایمان۔ جیسے دوسری حدیث میں فمن جاءکم منکرن من راءکم منکرن، جس نے تم میں سے کوئی برائی دیکھی، پھر کیا ہوا، فل یغیرہ بیدہ، تو وہ طاقت سے اس کو روکے برائی کو۔ گھر میں ہو رہی ہے، محلے میں، برادری میں ہو رہی ہے، اگر طاقت رکھتا ہے وہ تو اس برائی کو طاقت سے روکے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو طاقت سے روک سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کے خلاف بات کرے، کہے جی یہ غلط ہے، جہاں بیٹھے اس کو کہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ اس کے خلاف بات کرے، اس باطل کے، اس منکر کے خلاف، اس گناہ کے خلاف، اس اللہ کی نافرمانی کے خلاف بات کرے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، بات کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس میں، فَبِقَلْبِهِ، تو اس برائی کے خلاف دل سے نفرت رکھے۔ جب نفرت رکھے گا تو اس میں مبتلا تو نہیں ہوگا نا۔ جو آدمی شراب سے نفرت رکھتا ہے وہ پیتا ہے شراب، جو زنا سے نفرت کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ تو نفرت رکھے، ذالک اضعف الایمان، کا یہ ایمان کا آخری ترین کمزور ترین درجہ، اس کے نیچے کوئی ایمان نہیں۔ تو یہ جو ایمان ہے نا جی، یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کے ایک نصیب ہونے کا ذریعہ، پہلا میں نے آپ کو سورہ الحجرات سے بتایا ہے کہ جو آدمی دائم ہو جائے اللہ کی عبادت پہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سمجھ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی، لذت تو ایمان کا نام ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس نے اس کو لبھایا، اس نے صرف اس وجہ سے آنکھیں پھیر لیں کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیں گے، اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، نماز میں، روزے میں مزہ آتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا ایمان کی صورت کیا قرآن حکیم نے فرمائی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان، قرآن پڑھنے سے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کسی ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں بیٹھنے سے بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ گلی میں جا رہے ہیں، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو آگے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہوں تو میرے ایمان کی بڑی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جہاں سے اٹھ کے میں گھر چلا جاتا ہوں تو میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب تو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھیں کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ اے حنظلہ یہ تو میری بھی کیفیت ہے، میں بھی اللہ کے رسول کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میرے بھی حالت وہ نہیں رہتی، چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے اس بات پہ مور کس کی لگوائی؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پہ چلے گئے اور جا کے سوال کیا یا رسول اللہ ہم دونوں کی تو یہ کیفیت اور حنظلہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسا ہی ہے، میری محفل میں بیٹھ کے تو ایمان کی کیفیت اونچی ہوگی، اگر یہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی ہو جو یہاں پہ ہے تو آسمان سے فرشتے آئیں تمہیں سلام کرنے کے لیے تمہارے بستروں پر۔ تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا جی، ساتھ کسی اہل ایمان کا ساتھ، اہل ایمان کی محفل کا ساتھ، کسی صالحین امت کا ساتھ، کسی اللہ کے ولی کا ساتھ، کسی اللہ والے کا ساتھ، اس سے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟
وہی میں آیت آپ کو بار بار سورہ فرقان کی سناتا ہوں کہ بندہ اس دن کیا کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ سنگت نہ لگائی ہوتی، یہ تو میرے ہاتھ سے ایمان ہی لے کے چلے گئے، ان کی وجہ سے میرا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کی دوستی سنگت اٹھنے بیٹھنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، صالحین امت کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھا اس کو بھی نجات دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑ کے رکھو، انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نجات بھی حاصل ہوگی۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فِي